نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ مجھ سے قبل میری جماعت کے مایہ ناز خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو پر روشنی ڈال رہے تھے اور کفار کی طعنہ زنی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آج میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کہ یہ بات ثابت کر سکوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو صادق اور امین کہنے والی قوم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ماننے والی قوم، آخر کیا وجہ ہوئی کہ نبوت کی اعلان سے پہلے امین بھی تھے، صادق بھی تھے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے بھی تھے، غریبوں کا خیال رکھنے والے بھی تھے۔ آخر وہ کلمہ کیا تھا جس کی وجہ پر اتنے حسین چہرے پر اتنے عظیم انسان کو گالیاں دی گئی؟ وہ کلمہ نجات ہے جو آپ سے قبل آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کی ذمہ داری یہی ہے، بعثت کا مقصد یہی ہے کہ قوم کو یہ بتلایا جائے لا الہ، کہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی زمین اور آسمان کا مالک نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ذلت نہیں ہے، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ قوم کو جب یہ پیغام سنایا گیا، اس پیغام کے سنانے سے پہلے قوم آپ سے فیصلے کروایا کرتی تھی، آپ کے پاس امانت رکھا کرتی تھی، آپ کو اچھا اخلاق کا مالک جانتی اور پہچانتی تھی۔ آخر وہ کون سا کلمہ تھا جس نے مشرکین کی اسمبلیوں میں زلزلہ پیدا کر دیا، جس نے مکہ کی وادی کو پریشان کر دیا؟ وہ کلمہ یہی تھا لا الہ، لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں دے سکتا، عزا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، حبل کچھ نہیں کر سکتا۔ جب قوم کے معبودان باطلہ پر ضرب پڑی، اب انہوں نے
کائنات کے عظیم ترین انسان سید البشر خیر البشر سید المرسلین امام الانبیاء خطیب انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان سے بھی تیر اندازی کی، ہاتھ بھی اٹھایا۔ اللہ کے پیغمبر بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، صادق اور امین کہنے والی قوم، عقبہ بن ابی معیط مکہ کا سردار آپ کے گلے میں چادر ڈال لیتا ہے، بل دے رہا ہے، آنکھیں باہر ابل آئی ہیں، آواز پڑتی ہے اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم محمد کریم کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس کا اعلان یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے، اس کی دعوت یہ ہے، یہ پالنہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز ایک ہستی کو مانتا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہی وہ پیغام تھا جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو مکہ کے اندر ستایا گیا۔ امانت کے پیچھے نہیں، صداقت کے پیچھے نہیں، مظلوم کی مدد کی وجہ سے نہیں، بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے نہیں، غریب کا سہارا بننے کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو جو تکلیف دی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہوں، بیٹیوں کو طلاق دی گئی ہو، بیت اللہ میں چادر ڈالی گئی ہو، ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہو، صحابہ پر مار پڑی ہو، آگ کی پٹی کے اندر دھونی دی گئی ہو، گلے کے اندر رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہو، یہ آخر ظلم کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے معبودان باطلہ لات اور منات کی صورت میں، ود اور سعا کی صورت میں، یعوق اور نصر کی صورت میں اللہ کے پیغمبر اعلان کر رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ لا نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے، نفی اور اثبات سے مل کر کلمہ بنا ہے۔ پہلے انکار کرنا ہوگا، بعد میں اقرار کرنا ہوگا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے طاغوت کا انکار ہے۔ آج اہل حدیث حرمت رسول پر جان دینے والے، پیغمبر کی ناموس پر جلسہ کرنے والے، یاد رکھنا اس پیغمبر کی عزت پر حملے کیوں کیے گئے۔ ابو جہل سے ایک شخص نے پوچھا تھا، اخنس بن شریک نے، کیا خیال ہے اے مکہ کے سردار، کیا تو محمد کو جھوٹا مانتا ہے؟ کہا کہ نہیں اے بے وقوف، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں مانتا۔ جو وہ دین لے کر آیا ہے، جو دعوت لے کر آیا ہے، جو لا کی تلوار وہ چلاتا ہے، لا الہ کہہ کر ہمارے خداؤں کو باطل کہتا ہے، لا الہ کہہ کر ان کی الوہیت کو چیلنج کرتا ہے، ہم اس دین کا انکار کرتے ہیں۔ آج اے کلمہ پڑھنے والے، حرمت رسول پر ہر ایک کو جمع کیا جا سکتا ہے، حرمت رسول پر پیغام دیا جا سکتا ہے، ہر مسلک اور طریقے کے لوگ تیرے بائیں اور دائیں چل سکتے ہیں، نبی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جب انہیں تو یہ کہے گا اس نبی کی حرمت پر ہاتھ کیوں پڑا، اس کی بیٹیوں کو طلاق کیوں ملی، اس کے چچا نے اس کی ایڑیوں کو لہو لہان کیوں کیا، اس کے رشتہ داروں نے مکہ سے اس کو روتے ہوئے کیوں نکالا، اس کے سرداروں نے اس کی گرفتاری پر 100 اونٹ کا اعلان کیوں کیا، لا الہ، کہ اس کا جرم یہ تھا، یہ پالنہار لجپال غیر اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، حرمت رسول پر جلسے کرنے والے، جب تجھے یہ علم ہو لا الہ کا مطلب یہ ہے علی حجویری کچھ نہیں کر سکتا، لا الہ کا مطلب یہ ہے علی حجویری گنج بخش نہیں ہے، لا الہ کا مطلب یہ ہے یہ فوت ہوئے بزرگ انسان کو اولاد نہیں دے سکتے، لا الہ کا مطلب یہ ہے بری 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 کر دے میری قسمت کھری، لا الہ کا مطلب یہ ہے کوئی انسان قسمتیں کھری نہیں کر سکتا،
لا الہ کا مطلب یہ ہے کسی بچے کا نام پیرا دتا نہیں رکھا جا سکتا۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے بیٹے کے باپ کا نام پیر بخش نہیں رکھا جا سکتا۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے دادے کا نام محمد بخش نہیں رکھا جا سکتا۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے پردادے کا نام علی بخش نہیں رکھا جا سکتا۔ حرمت رسول پر ساتھ چلنے والے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو علن اعلان کہتا ہے اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ تو علن اعلان کہتا ہے یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے، خواجہ کے لنگر پر ہر کوئی پلتا ہے۔ جب تیرا اعلان یہ ہے نبی کو مار اس لیے پڑی تھی، احد کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے، مکہ کے سردار میدان میں اترتے ہیں، ادھر سے انصاری میدان میں اترتے ہیں، مکہ کا لات کا پجاری، منات کو سجدے کرنے والا، ہبل کے اس مجسمے پر جانور کو ذبح کرنے والا کہتا ہے انصاریوں پلٹ جاؤ، آج تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، ہم تو ان سے لڑنے آئے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے، لات کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، ود کی نیاز دینے سے انکار کر دیا ہے، سعا کی نیاز دینے سے انکار کر دیا ہے، یغوق پر چادر چڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ کہا پلٹ جاؤ، ان قریشیوں کو بلاؤ جن کا عقیدہ یہ ہے مشکل کشا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بگڑیاں بنانے والا ایک ہے، کشتیوں کو پار لگانے والا ایک ہے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، آج دو جماعتیں بن چکی ہیں، ایک کا اعلان یہ ہے کشتیوں کو پار لگانے والا بہاول حق بیڑی دھک ہے، دوسری جماعت کا اعلان یہ ہے نہیں، کشتیوں کو تری سے خشکی پر پہنچانے والا الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کو جب تو بتلائے گا حرمت رسول پر جان دینے والے، حرمت رسول پر قربانیاں دینے والے، اسے خبر دینی ہوگی، اسے بتلانا ہوگا کہ یا رسول اور یا علی کا نعرہ لگا کر تو حرمت رسول پر جان نہیں دے سکتا۔ جان دینے کا مطلب یہ ہے دنیا کے بنائے ہوئے ان تمام الہوں کا، تمام لجپالوں کا، تمام غریب نوازوں کا، تمام بندہ نوازوں کا تیری گاڑی اعلان کرتی ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، ٹرک کے پیچھے اللہ نبی وارث لکھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیری گاڑی کے پیچھے حسین لجپال لکھا ہوتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، تیری گاڑی کے پیچھے کرے شہباز پرواز جانے حال دلا دے، تیری گاڑی کے پیچھے لا الہ الا اللہ بھی تو کہتا ہے، اس کی بیک سین کے اوپر، اس کے شیشے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے جانے یا علی، تیرے دلوں کو جاننے والا، تیرے غیبوں کو جاننے والا، تیرے عقیدے کے مطابق کشتیوں کو پار لگانے والا، تجھے جنت میں پہنچانے والا، جہنم سے آزاد کرنے والا، تیری مشکلوں کو دور کرنے والا، تجھے بیٹیوں کی بجائے بیٹا دینے والا، تیری زندگی کا ضامن امام ضامن ہے۔ کلمہ پڑھنے والے، حرمت رسول کا مطلب یہ ہے امام ضامن کچھ نہیں کر سکتا، حرمت رسول کا مطلب یہ ہے تجھے لا کی تلوار چلانی پڑے گی، لا الہ پہلے انکار کرنا پڑے گا دنیا کے ان معبودان باطلہ سے کہ جو مر جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو سو جائے اسے خبر نہیں ہو سکتی، جسے نہلا دیا جائے وہ آ نہیں سکتا، جسے کفنا دیا جائے وہ واپس پلٹ نہیں سکتا، جسے قبر میں بند کر دیا جائے اسے زندگی نہیں مل سکتی۔ میں تیرے الہ کا تجھے تعارف کرواتا ہوں۔ الہ کون ہے؟ جو کھلایا کرتا ہے کھاتا نہیں ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ الہ کون ہے؟ جو اولاد دیا کرتا ہے اولاد اس کی نہیں ہوتی۔ الہ کون ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ الہ کون ہے؟ اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا کر دے، چاہے بیٹیوں کا انبار لگا دے، چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دے، چاہے پیغمبر کی گھر والی کو بانجھ کر دے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ آپ اللہ کا قرآن پڑھا کر، قرآن سنایا کر۔ اللہ کا قرآن نور ہے، تیرے دل سے شرک کی گندگی کو ختم کر دے گا۔ انقلاب چاہتا ہے، دنیا میں ذلت کی بجائے عزت چاہتا ہے، آخرت میں نجات چاہتا ہے۔ طریقہ ایک ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر، لا الہ، کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا الہ، لا کی تلوار چلے گی، امام ضامن کا تعویذ کٹے گا، لا کی تلوار چلے گی، تیری کوٹھی کے اوپر کالی ہنڈیا گرے گی، لا کی تلوار چلے گی، تیری ٹوڈی کے سامنے بندھی ہوئی الٹی جوتی کٹے گی، لا کی تلوار چلے گی، علی حجویری کا چھلا بواسیر کا انگلی سے نکلے گا، لا کی تلوار چلے گی، علی اکبر کی سبیل بند ہوگی، لا کی تلوار چلے گی، علی اصغر کی سبیل بند ہوگی، لا کی تلوار چلے گی، پشتن پاک کا دودھ بند ہوگا، لا کی تلوار چلے گی، خزانے اللہ دیا کرتا ہے، لا کی تلوار چلے گی، بارش اللہ برسایا کرتا ہے، لا کی تلوار چلے گی، کھیتیاں اللہ اگایا کرتا ہے، لا کی تلوار چلے گی، بانجھ گھر کے اندر بچہ پیدا کر دیا کرتا ہے، لا کی تلوار چلے گی، ایوب کی بیماری کا خاتمہ ہوگا، لا کی تلوار چلے گی، شرک اکبر ختم ہوگا، لا کی تلوار چلے گی، لا الہ۔ اہل حدیث تجھے کھڑا ہونا پڑے گا، تجھے محنت کرنی پڑے گی۔ کس بات پر؟ جس بات پر محمد کھڑے ہوئے، محمد نے مکے میں مارے کھائی، محمد نے گالیاں سنی، محمد کو مذمم کہا گیا، محمد کو مارا گیا، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، ابو بکر کے چہروں پر جوتیاں پڑی گئی، عمر فاروق کو دن نہار نصف النہار تک صبح سے لے کر مار پڑی گئی، ابو بکر کے ساتھی عثمان کو مارا گیا، بلال کے جسم میں بڑے بڑے گڑے ڈال دیے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ رفع الیدین کا جھگڑا نہیں تھا، آمین کا جھگڑا نہیں تھا، سینے پر ہاتھ باندھنے کا جھگڑا نہیں تھا، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ایک تھا۔ بلال کہتا تھا اللہ ایک ہے، بلال کہتا تھا اللہ دو نہیں، بلال کہتا تھا الہ ایک ہے، بلال کی آواز ایک تھی۔ مشکل کشا وہ ہے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، تن تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس بات کو قبول نہیں کرتا، وہ خزانے علی حجویری سے لیتا ہے، اولاد نظام الدین سے لیتا ہے، بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، یہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے۔ اے مسلمان، اس دعوت کو عام کرنا ہوگا، اس دعوت پر مارے پڑیں گی، گھروں سے نکالے جاؤ گے، جیل کے اندر بند کیا جائے گا، مقدمات کھڑے ہوں گے۔ کس کے خاطر؟ رب العزت کی عزت کی خاطر، رب العزت کی عظمت کی خاطر، رب العزت کی کبریائی کی خاطر۔ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ میری جان لے لے، اللہ تمہیں شہادت دے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، زبان پہ یہ ہو الہکم الہ واحد لا الہ، کوئی نہیں ہے، نہ مکہ میں تھا، نہ لاہور میں ہے، نہ مکہ میں تھا، نہ ملتان میں ہے، نہ مکہ میں تھا، نہ اسلام آباد میں ہے، نہ مکہ میں تھا، نہ بلوچستان میں ہے، نہ مکہ میں تھا، نہ سندھ کے اندر عبداللطیف بھٹائی ہے۔ ہاں ہاں ایک ہے، الا اللہ، وہابیوں کا مشکل کشا، الا اللہ، وہابیوں کا عالم الغیب، الا اللہ، وہابیوں کا حاجت روا، الا اللہ، وہابیوں کو اولاد دینے والا، الا اللہ، وہابیوں کی مشکلیں حل کرنے والا، الا اللہ، وہابیوں کی کشتیوں کو پار لگانے والا، الا اللہ، وہابیوں کو تکلیفوں سے نجات دینے والا، الا اللہ، وہابیوں کو جہنم سے آزاد کرنے والا، الا اللہ۔ اے کلمہ پڑھنے والے، انقلاب چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، ذلت سے بچنا چاہتا ہے، طریقہ صرف ایک ہے، حرمت رسول پر اپنی جان قربان کر۔ حرمت رسول کا مطلب کیا ہے؟ جس کلمہ توحید پر پیغمبر کو مار پڑی، تجھے مار پڑے، لیکن کلمہ توحید پر تیری گردن کٹے، کلمہ توحید پر تیرے بچے یتیم ہو، کلمہ توحید پر تیری بیوی بیوہ ہو، کلمہ توحید پر لا الہ، اللہ کے سوا کائنات کے اندر کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ، کلمہ توحید، عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہی ہے۔
کوئی نیا پیغام نہیں، نیا چاند چڑھانے نہیں آیا، کوئی نئی دعوت نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے انبیاء اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے مبعوث کیے گئے، ان سب کی طرف یہی وحی کی گئی، کیا؟ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ مالک کے علاوہ کائنات میں الہ کوئی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ جاؤ اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھو، مجھ سے پہلے اکبر اسد حافظہ اللہ اللہ کا قرآن سنا رہے تھے۔ یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن روشنی ہے، یہ قرآن توحید کا پیغام ہے، یہ قرآن جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ